السلام علیکم. سورہ الاعراف ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی اور 129 جو ہے نا ورسز آیات جو ہیں وہ ہم نے کر لی تھی. 130 سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اور اس میں جو ساری آیتیں ہیں نا وہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہیں. تو اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو پھر آپ کو پچھلے جو لیکچرز ہیں وہ سننے پڑیں گے، کیونکہ سارا جو واقعہ ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے سورۃ اعراف میں. اور اس میں جو پچھلی والی آیتیں ہیں نا وہ ساری کنیکٹڈ ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کو سارا جو ہے بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے گا. 130 سے ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ ہم نے پکڑا آل فرعون کو، بِالسِّنِینَ ہم نے اس کو پکڑا قحط سے، وَنَقْصٍ اور کمی، نقص کہتے ہیں کسی چیز میں کمی کرنا، من ثمرات یعنی کہ پھلوں میں، ثمرات پھلوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ رزق میں کمی سے یا پھلوں میں کمی سے یا پیداوار کی کمی سے، لعلہم شاید کہ وہ یذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. تو اس میں جو آپ کو پچھلے جو ویڈیو ہے نا میری یوٹیوب کی، اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو ابھی میں بتاؤں گی تو وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہو جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو فرعون ہے نا اس کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور وہ جتنے بھی فرعون کے ماننے والے تھے، اس کی قوم کے لوگ جو تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی. کس کے ذریعے سے؟ پہلے قحط کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد پیداوار میں ان کا وہ جو رزق تھا اس میں کمی کی وجہ سے. تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا جو پیغام تھا اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، اور موسیٰ جو تھے اللہ کے رسول تھے اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آئیں، اور جو کتاب تھی اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آئیں اور ویسے عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کا مطلب یہ کہ غرق نہیں کیا، غرق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دیں کہ شاید کہ میرا بندہ جو ہے وہ واپس آ جائے. لیکن جب وہ واپس نہیں آیا تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کو لاسٹ والی سزا وہی دی جس میں وہ سمندر کے اندر ان کو غرق کر دیا تھا. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون کو جو ہے سزائیں دی تھیں قحط کی اور مال میں جو ہے وہ کمی کر کے، تاکہ وہ جو ہے ایمان لے آئے اور موسیٰ اور اس کے جتنے بھی تھے ان کو جانے دے وہاں سے مصر سے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے حالات جو ہے وہ اچھے ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، ہم اس کے مستحق تھے. یعنی کہ انہوں نے اس جو ٹائم پیریڈ تھا، جو مشکل کا ٹائم پیریڈ تھا، اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. ان کے دل جو تھے وہ سخت کے سخت ہی رہے، ان کے جو دل ہے وہ نہیں پگھلے. انہوں نے کوئی نصیحت نہیں پکڑی کہ یہ جو مشکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا کیا پیچھے مقصد ہے. انہوں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا. جب وہ مشکل ٹل گئی تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ہم تو اس کے مستحق ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں اچھے اور برے دن. تو یہ جو اچھا زمانہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق تھے. وَإِن تُصِبْهُمْ، لیکن جب ان کے اوپر برا زمانہ آتا ہے، جب ان کو پہنچتی ہے سیئات برائی، یعنی کہ جب ان کے اوپر برے دن آتے ہیں، مصیبت والے دن آتے ہیں، یَطَیَّرُ بِمُوسَیٰ وَمَن مَّعَہُ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نحوست ہے موسیٰ کی اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے. الا تو خبردار ہو جاؤ، انما بے شک طائرہم جو جتنے بھی جو منوست جو یہ کہہ رہے تھے کہ منوسہ ہیں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی، مطلب اپنے جو برائی والے جو اچھے برے دن ہوتے تھے ان کی جو وجہ تھی وہ اپنی غلطیاں نہیں وہ دیکھتے تھے، بلکہ اس کے الٹا وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ برے دن ہمارے اوپر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سارے دن اللہ کے پاس ہیں. عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن تم میں سے جو اکثر ہیں لا نہیں یعلمون، وہ جو ہے نہیں مانتے، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ اچھے دن بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے دن بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اور اگر جو برے بھی آتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش ہماری کر رہے ہوتے ہیں، وہ تاکہ جو ہمارے آزمائش اسی وجہ سے آتی ہے. ایک تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے جگانے کے لیے کہ شاید ہم غور و فکر کریں اور جو ہے پلٹ کر واپس سیدھے راستے پر آ جائیں. یہاں پہ آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے، یہاں پہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی تھی وہ اس لیے دی تھی تاکہ یہ غور و فکر کریں، اپنی جو بری حرکتیں اس سے باز آ جائیں، جو شرک ٹھہرا رہے تھے اس سے باز آ جائیں اور موسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں. جو وہ پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، فرعون کی بھی کرتے تھے لیکن سورج کی بھی پوجا وہ کرتے تھے، اور بھی ان کے بت تھے فرعون کے علاوہ. فرعون جو تھا وہ
وہ حکومت کر رہا تھا سیاسی، مطلب اس کا جو حکومتی جو دعویٰ تھا وہ سیاسی تھا کہ میں جس کو چاہوں قتل کروا دوں، جس کو چاہوں زندہ کر دوں، سارے جو اختیارات ہیں لوگوں کے اور اس زمین مصر کی جو زمین کے وہ صرف میرے پاس ہیں. تو مطلب اس کا جو خدائی دعویٰ تھا وہ سیاسی تھا. لیکن جو باقی جو اس کو پتہ تھا سورج و چاند تو نہیں اس نے فرعون نے بنائے، تو اس لیے وہاں کے جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے. فرعون کی جو قوم تھی وہ سورج کی بھی پوجا کرتی تھی. تو اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ وہ فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دے توحید کی، اور تاکہ وہ شرک کو چھوڑ دیں. اور جو ظلم جو کہہ رہے تھے وہ بنی اسرائیل کے اوپر، کیونکہ بنی اسرائیل کے اوپر وہ جو ظلم کر رہے تھے وہ یہ ظلم تھا کہ ان سے سارے کام جو تھے نا وہ جتنے بھی تھے وہ انہی سے کرتے تھے. لیبرنگ کا جو کام تھا نا، مزدوری کا کام، وہ جو تھے وہ بنی اسرائیل سے کرواتے تھے. اور کبھی اجرت دے دینی اور کبھی بہت تھوڑی اجرت کے اوپر. تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے ان کو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جب انہوں نے نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے جو پیغام کو، دعوت کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آل فرعون کے اوپر جو ہے قحط بھیجا، مالوں میں ان کی کمی کی، ان کے رزق میں کمی کی کہ شاید اس چھوٹی سی سزا سے وہ جو ہے غور و فکر کریں اور واپس آ جائیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ہٹایا، جب ان کے اچھے دن آئے تو انہوں نے کہا یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، ہم اس کے مستحق ہیں. لیکن جب برے دن آتے ہیں تو وہ پھر منحوست ٹھہراتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو. الا انما طائرهم عند اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فعال بد ہے یا جو برے دن یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ولیکن اکثرهم، لیکن ان میں سے جو اکثر ہیں لا یعلمون، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. وقالوا مہما، اور وہ کہتے ہیں کہ مہماتنا بھی من آیاتی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے اور وہ جو انہوں نے نشانیاں بھی معجزے کے طور پر دکھائی تھیں، انہوں نے اس کو ماننے کی بجائے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو ہی جادوگر بنا دیا. اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو جادو ہمیں دکھا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے ایمان لے آئیں، تیری بات کو مانیں، ہم کبھی بھی نہیں ایمان لے کر آئیں گے. وقالو، اور انہوں نے کہا مہما تاتینا بھی من آیاتن، کہ جو تو نشانیاں ہمارے پاس لے کر آیا ہے مسحور کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا کوئی مسحور، جو بھی تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی تو لے آ، لتسحرنا، تاکہ تجھ سے ہمیں مسحور کر دیں، یا تو بھی اس کے ذریعے سے ہمیں اپنا جو ہے، مطلب وہ اس چیز کو ٹریٹ کر رہے تھے جادو، مطلب جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو پیغام دیا تھا اور معجزہ دکھائے تھے، معجزے دو ہی تھے نا، وہ عصا جو تھا، وہ جو ان کی لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی تھی، اور ان کا جو ہاتھ تھا وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا بن گیا تھا. اور پھر مطلب وہ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ پورا ایک میدان لگا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فتح ملی تھی اور باقی جتنے بھی جادوگر تھے ان کو شکست ملی تھی. تو انہوں نے یہ سارے کچھ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نہیں لے رہے، اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے، بلکہ اس کو الٹا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جادو ہے جو تو دکھا رہا ہے ہمیں نشانیاں. فمان نحن لکا بمؤمنین، تو ہم تو نحن کہتے ہیں ہم جب ایک سے زیادہ بندے ہوں تو اس کے لیے نحن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. لکا بمؤمنین، وہ لکا مطلب کہ یہ جو اشارہ ہو رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر بمؤمنین، مومنین کا مطلب ہوتا ہے ایمان لے کر آنا، لیکن جو بی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسٹریس دیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے تیرے اوپر. فارسلنا علیہم، تو مطلب ان کی اس روش کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ جو سزا دی، وہ سزا کیا تھی؟ فارسلنا، تو ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر، یعنی کہ آل فرعون اور اس کی جو قوم تھی اس کے اوپر کیا بھیجا؟ طوفان بھیجا. وہ جراد کا مطلب ہے ٹڈی دل جو تھی وہ ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتی تھی. والقمل، اور سرسریاں پھیلائیں. کمل کہتے ہیں کہ اگر ہم آج کے دور میں اس کو لیں تو یہ جو ہے یہ کھٹمل کے معنی میں آتا ہے جو خون چوستے ہیں انسانی جسم میں سے. کمل جو ہے یہ آپ کھٹمل کا ایز اے کھٹمل ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو. ودافات دیا، اور مینڈک. ودما، اور خون. آیاتن، یہ نشانیاں تھیں. مفصلاتن،
یعنی کہ یہ جو چیزیں تھیں بالکل الگ الگ تھیں. فاستکبروا، تو انہوں نے کیا کیا، بلکہ الٹا ان ساری سزاؤں کے باوجود وہ سرکشی کرتے رہے. وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ بہت ہی بڑی جو ہے مجرم قوم تھی. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو جو ہے ہمیں مسحور کرنے کے لیے تو کوئی بھی جو بھی جو ہے نشانی لیا، ہم تو ہیں نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کی بنا کے اوپر ان کو طوفان دیا پہلے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل چھوڑے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرسریاں پھیلائیں، پھر مینڈک، مطلب ان کی ہر ہانڈی سے مینڈک نکل آتا تھا. ودامہ، اور خون کی بارش بھی ہوتی. تو دیکھیں یہ سارے سزائیں تھیں، طوفان بھی، پھر ٹڈی دل جو کہ ان کی فصلیں ساری کھا جاتی تھی. تو اس سے قحط پھیلتا تھا نا، جب فصلیں نہیں رہی تو پھر قحط ہی آ گیا نا، فوڈ شارٹیج ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے کمل مطلب سرسریاں، پھر اس کے بعد ہر ہانڈی سے جو مینڈک نکل رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی مطلب اس سے الجھن انسان کو ہوتی ہے، ہر مینڈک سے، ہر جو ہے ہانڈی سے مینڈک نکلنا، اور پھر خون کی بارش بھی ہونا. تو یہ ان ساری سزاؤں کے باوجود جو ہے وہ جو آل فرعون ہے وہ کتنے زیادہ مغرور تھے. انہوں نے ان ساری تکلیفوں کو جو ہے نا اس کی اپنی مطلب اس کی وجہ سے ان کے دل جو تھے وہ پگھلے نہیں، ان کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف جھکے نہیں اور تکبر کے اندر ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھے تو صحیح ذرا کس طریقے سے یہ تکبر پہ اتنی ساری ان کی طرف نشانیاں آئی ہیں اور خوب علیحدہ علیحدہ آئی ہیں، پھر بھی یہ جو ہیں کتنے تکبر کے اندر اپنے تکبر میں قائم ہیں. تو یہ بڑی مجرم قوم ہے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، اور جب ان کے اوپر جب نازل ہوتی تھی سزائیں، لیکن دیکھیں اتنی سزائیں ان کو ملی ہیں، اس کے باوجود یہ جو ہے اپنی جو ہے روش کے اوپر قائم رہے ہیں. اپنا جو بیہیویئر وہ انہوں نے چینج نہیں کیا، ان کا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف اور موسیٰ کی طرف نہیں جھکا. لیکن یہ کہ ان سزاؤں کی وجہ سے کبھی کبھی وہ تنگ آ کر جو ہے تھوڑا سا جھک جاتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو، تو دعا کر لانا ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، ربا کا بیما عہد عندک، جو بھی تیرا اپنے رب کے ساتھ تیرا کنیکشن ہے، جو بھی تیرے رب کے ساتھ جو بھی عہد ہے، ہمیں اس سے ہماری دعا کر. لائن کشفتا، کہ اگر وہ ہم سے دور کر دے وہی جو چیزیں میں نے پیچھے بتائی ہیں کہ یہ سزائیں اگر ہم سے دور کر دے، جس طرح مینڈک ان کی ہر ہانڈی سے نکل رہا تھا، سرسریاں تھیں اور ٹڈی دل تھے. تو وہ کہتے تھے کہ جب بہت زیادہ یہ چیزیں ہو گئی نا تو پھر وہ تھوڑا سا جھک جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تو اپنے رب سے دعا کر، یہ چیزیں ہم سے ہٹوا دے. اگر تو ہٹا دے گا، اگر یہ چیزیں ہٹ گئیں ہم سے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم تجھ پہ جو ہے نا ایمان لے آئیں گے، تو ہم تیری بات بھی مان لیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ، اور ہم تیرے ساتھ بھیج دیں گے. کس کو بھیج دیں گے؟ مَعَ کا، تیرے ساتھ. مَعَ کا مطلب تیرے ساتھ، تیرا مطلب یہ جو کہا ہے یہ اشارہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو نرسلن، ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی کہ ہم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، لیکن یہ لوگ نہیں مانے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں بھی دیں، تو پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا نہیں باز آئے. تو لیکن اتنا ان تکلیفوں کی وجہ سے اتنا جھکاؤ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیتے تھے کہ تم دعا کرو، اور اگر یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں، یہ عذاب ہم پہ ہٹ جاتے ہیں، ہم نا تم پہ بھی مان لیں گے، اور جو ہے بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے بھی دیں گے. فلما کشفنا، پھر جب ہم دور کر دیتے تھے، کشف ہوتا ہے دور کرنے کو، ہٹا دینے کو. تو جب ہم ان سے دور کر دیتے تھے، انہم، ان سے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے اس کے اوپر، فرعون کی قوم کے اوپر سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کشف، میں نے نہ کہ ہم کے معنی میں کشف مطلب ہٹا دیا ہم نے، انہم، ان سے، رجسا، سزا، الا اجل، ایک مدت تک، ہم، پھر وہ، بالغوہ اذا ہم ینکثون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر جب ہم ان میں سے عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے ہٹا دیتے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے. دیکھیں پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اچھا یہ تو ہٹا دے سزائیں، اگر تیرا رب ہم سے یہ سزائیں ہٹا دے گا تو پھر ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے مصر سے.
تو پھر لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتے تھے ایک ٹائم کے لیے، تو یہ کیا کرتے تھے، اس عذاب جب ہٹ جاتا تھا تو پھر یہ اپنے وعدہ جو انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ تجھ پہ ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، اس سے یہ مکر جاتے تھے. تو یہ دیکھیں ابھی بھی انہوں نے وہی روش کی کہ انہوں نے جب موسیٰ سے دعا کروائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دور بھی کر دی سزائیں تو ایک ٹائم کے لیے، تو یہ جو ہے اپنے وعدے سے جو ہے نا پھر گئے. فن تاکمنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، منہم ان سے، یعنی کہ فرعون کی قوم سے، فاغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم، سمندر میں، بانہم، اس وجہ سے، کذبوا، جو انہوں نے جھٹلائی، بآیاتنا، ہماری نشانیاں، وکانوا، اور تھے وہ، انہا، اس سے، غافلین، غافل. یعنی کہ انہوں نے غفلت برتی نا، انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی ان کو دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزہ بھی دکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے توحید کا پیغام بھی دیا اور اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے اوپر سزائیں بھی آئیں، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے جو ہے ایمان نہیں لے کر آئے، اور ان سزاؤں کی وجہ سے وہ تھوڑا جھکے بھی، تو اس وجہ سے جھکے کہ یہ جو عذاب ہے نہیں ہم سے ٹل جائے، اور جب وہ ٹل گیا تو اس کے بعد پھر وہ مکر گئے اپنی بات سے. نہ انہوں نے موسیٰ کی بات مانی، نہ ایمان لے کر آئے، اور نہ ہی انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ جانے دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو غرق کر دیا. یہ واقعہ ہمیں بھی پتہ ہے وہ غرق کیسے ہوئے تھے، کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑے تھے، ساروں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ مصر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا. بعد میں فرعون اور اس کا جو لشکر تھا اس کو پتہ لگ گیا، تو انہوں نے اس کا موسیٰ کا اور اس کی قوم کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کا تو پیچھا کیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے سمندر تھا، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ سے مدد مانگی، دعا کی، اور اللہ کے حکم سے اپنی جو لاٹھی تھی وہ ماری زمین پہ، تو اس سے جو ہے سمندر جو تھا اس کے اندر ایک راستہ بن گیا. پھر اس راستے کو پار کیا بنی اسرائیل نے اور حضرت موسیٰ نے، اور وہ جو ہے سمندر کو پار کر کے دوسری طرف چلے گئے جسے کہتے ہیں صحرائے سینا، اور اس سے آگے جو ہے سنائی پینیسولا، آئی تھنک اس کو کہتے ہیں، کیونکہ مصر ہے، مصر کو اگر آپ کراس کریں تو سنائی پینیسولا آتا ہے، اور اس صحرائے سینا اس کو کہتے ہیں اردو میں. اور وہاں سے جو ہے آگے جو ہے غازہ اسٹرپ ہے آپ کی، اور غازہ اسٹرپ سے آگے جو ہے وہ فلسطین کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور فلسطین سے آگے جو ہے وہ پھر آپ کا اردن جو ہے جارڈن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ فلسطین والا علاقہ تھا نا، انہوں نے وہاں پہ جانا تھا، تو سنائی پینیسولا کو انہوں نے وہاں پہ یہ پہنچ گئے تھے، وہ جو راستہ بنا تھا سمندر میں، آئی تھنک وہ پھر ریڈ سی ہوگا، ریڈ سی آتا ہے. اب وہاں سے جب یہ پہنچ گئے ہیں دوسرے کنارے پہ، تو فرعون نے جو ہے ان کا پیچھا کیا، اس نے کہا کہ یہ رستہ بن گیا، یہ میرے لیے بھی ہوگا. جب اس کا لشکر جو ہے وہ بھی پیچھا کرتے ہوئے اس رستے پر آ گئے، وہ بھی درمیان میں ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو رستہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو سمندر تھے وہ آپس میں مل گئے، اور جو فرعون ہے اس کا پورا لشکر ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب گئے اور وہ غرق ہو گئے. اب وہاں پہ جب یہ غرق ہونے لگا تو تب فرعون نے کہا کہ اللہ میں اب تیرے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو ہے ٹائم تیرا ختم ہو چکا ہے، لیکن میں تیرے جسم کو زندہ رکھوں گا عبرت کے لیے، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تیرے جسم کو دیکھ کے سبق سیکھیں. تو یہ جو ہے یہ پورا جو تھا نا اللہ تعالیٰ نے مطلب کیا اس فرعون کے ساتھ، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نجات دی تھی فرعون سے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتاتے ہیں 136 آیت جو ہے نا ہم نے کر لی ہیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ 136 137 یہاں سے بھی اس کی جو ہے دیکھ لیتے ہیں، اس کی اردو جو ہے نا یہ تشریح جو ہے اس کو بھی پڑھ لیں گے تو اس سے زیادہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. 136 ہے، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اس کو.
اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے کہ اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر یہ بلا ٹلوا دیں تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا۔ وہی نا، ان کو فرعون والوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، اور ہم نے برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ تو اس کی جو تفسیر ہے مشرق اور مغرب کون سا وہ علاقہ ہے، 38 یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فلسطین اور شام ہی کی سرزمین کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ والے جو علاقے ہیں یہ بڑے برکت والے ہیں۔ آئی تھنک سارے آپ کے بہت سارے انبیاء کرام کی جو قبریں ہیں وہ بھی یہیں پر ہی ہیں، فلسطین میں۔ اب فلسطین ہے نا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ لبنان آئی تھنک لگتا ہے، اور لبنان بھی لگتا ہے، اور فلسطین کی سرزمین کے ساتھ لبنان اور ساتھ سیریا یعنی کہ شام بھی لگتا ہے۔ تو یہ ساری جو زمینیں یہ بڑی مقدس زمینیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کرنے کے بعد جو ہے ان کو حکومت دے دی نا فلسطین، اور وہ کون سے علاقے تھے، وہ فلسطین کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ فرعون کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، کمزور یہی تھے نا بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ کمزور بنا کے رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، مطلب کہ فلسطین کا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ تو انہوں نے صبر کیا تھا نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ان کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ ایمان لے کر آئے تھے، اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ ان کی جو سزائیں جو فرعون کی وجہ سے جو بھی ان کو تکلیفیں پہنچتی تھیں انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا تھا، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا ان کو پھل دیا، اور پھل وہ یہ تھا کہ فرعون کو اس کے لشکر کو تباہ کیا اور ان کو جو ہے سرزمین فلسطین میں حکومت دی۔ اور فرعون اور ہم نے اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں 137 یہ آیت ہے، وَأَوْرَثْنَا قَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو، وہ الَّذِينَ وہ جو کانو تھے وہ یستضعفون کمزور، مشارق الارض و مغاربہا یعنی کہ زمین کے مشرق اور مغرب کا، اللہ تھی وہ جو بارکنا جس کو ہم نے برکت دی ہے فیہا اس میں، یعنی کہ سرزمین فلسطین شام کے علاقہ، وتمت کالمات اور پوری ہوگی کالمات بات ربی کا آپ کے رب کی، حسنہ جو کہ اچھی ہے، علی بنی اسرائیل کے لیے، بیما صابر اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ کیا بات پوری ہو گئی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ریوارڈ ضرور دے گا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے برباد کر دیا ما کانا یصنع فرعون، وہ جو فرعون اور اس کی قوم کو، وما کانوا یعرشون، ساری وہ چیزوں کو جو کہ وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا. بحر کہتے ہیں سمندر کو. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. یعنی کہ جب انہوں نے سمندر جب کراس کیا نا تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی انہوں نے دیکھے کہ جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. فاتو علی قومن، وہ گزرے ایسی قوم سے، یعکفون، جو کہ جب ان کا گزر ہوا ایسی قوم سے، اللہ اسنامن، جو اسنام کہتے ہیں بتوں کی، تو وہ کیا کہتے تھے، گرویدہ تھی بتوں پہ. قالو، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، ان کو دیکھ کے نا انہوں نے اس قوم کو کہ کس طریقے سے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور بت کو خدا بنایا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل. قالو، وہ کہتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، تو بنا دے، لانا، ہمارے لیے بھی، آلہۃ، معبود، کما، جیسا کہ لہم، ان کے لیے، آلہہ. دیکھیں ذرا، سمندر پار کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا معجزہ کر دیا، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موسیٰ تو ایسا خدا بنا کے دے جیسا اس قوم کا خدا ہے، وہ بت والا. اور ہم نے جو ہے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے بنایا بھی تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تورات کے لیے جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ، تو پیچھے سے بنی اسرائیل جو تھے وہ انہوں نے بنا لیا تھا. آئی تھنک وہ سامری جادوگر تھا، اس نے جو ہے نا ایک ایسا بت بنایا تھا جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی. تو بہت سارے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا تو اس کی پوجا کرنا شروع کرتی تھی. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس آئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کس نے شروع کیا، تو وہ سامری جادوگر نے کیا تھا شروع. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبیلے بنے ہوئے تھے نا وہاں پہ بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو جنہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی تھی اس کو قتل کیا. تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو مطلب کہ دیکھیں انہوں نے سمندر دیکھ لیا ہے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی معبود بنا کے دے جیسا اس قوم کا ہے. قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم تو بڑی ہی جاہل قوم ہو اور بڑی ہی نادانی کی باتیں کرتے ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک یہ متبرن جو پیروی کر رہے ہیں ما هم فیہ اس کی، یعنی کہ یہ جو بتوں کی جو یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، وہ باطل ما کانوا یعملون، تو وہ باطل ہے، جھوٹ ہے اور وہ ختم ہو جائے گا، اس کا ان کو نقصان ہی ملنا ہے. جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ صرف ایک باطل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. قال غیر اللہ، تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا، ابغیکم، کہ میں تلاش کروں کسی اور معبود کو، ابغیکم الہن، کہ میں کسی اور معبود کو تلاش کروں، وہو فضلکم، تو حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہوئی ہے، علی العالمین، تمام جہان کے اوپر. اب جس طرح فضیلت ہمیں ملی ہوئی ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ہم امتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں جو ہے قیامت تک کے لیے فضیلت ملی ہوئی ہے، ہمارے رسول کو بھی اور ہمیں بھی امت ہونے کی وجہ سے. اسی طرح ہم سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا فضیلت دی ہوئی تھی، اور ان کے پاس امامت تھی، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس ہدایت تھی. ان کا فرض اللہ نے ٹھہرایا ہوا تھا کہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے ہر جگہ اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. جس طرح آج ہماری ذمہ داری جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت الوداع کے موقع پر جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں کہ ابھی پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانا ہے، اور وہ جو ذمہ داری ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ریاست مدینہ کا آپ کو جو ہے ماڈل تو بنا کے دے دیا، ایک ریاست قائم اسلامی جو ہے وہ قائم کر کے دے دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی سارا عرب کا پورا علاقہ تھا نا وہ اسلام لے آیا تھا. لیکن عرب کے علاوہ بھی تو دنیا کے کافی بر اعظم ہیں آپ کے،
جس طرح ایشیا کا علاقہ تھا پورا، آپ کا جو ہے یورپ کا علاقہ ہے، یہ سارے علاقے تھے تو ان کے، اور پوری دنیا تھی، تو اس کا کام کس نے کرنا تھا؟ تو وہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے کہ آپ نے جو ہے میرا کتاب، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اور وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو قیامت والے دن جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں تو وہ ہم سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو آپ کا حکم ملا ہی نہیں، ہمیں ملا ہوتا تو ہم آپ کے اوپر ہم اس پہ عمل کرتے نا. تو پھر اس کی جو گرفت ہے وہ ہم سے ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے گواہی بھی لی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اب یہ ذمہ داری ہے وہ میرے کندھوں سے اتر کے تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے. اور ان سب نے اس وقت اقرار بھی کیا تھا. تو اس وقت سے لے کے یہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہماری اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پوری دنیا تک پھیلائیں، عمل کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، اور ایک نظام کے ذریعے سے، اسی طرح کا نظام جو کہ ریاست مدینہ کا قائم کر کے دکھایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ نظام جو ہے وہ آپ کے کسی بھی مسلمان، ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جس میں قائم ہوا ہو. قائم تو دور کی بات ہے، ہمارا تو نظام بھی اسلامک نہیں ہے، کہیں بھی اسلامک سزائیں نہیں ہیں، کہیں بھی جو ہے اسلامک معاشرہ بھی اسلامک نہیں ہے، سیاست بھی اسلامک نہیں ہے، ادارے جو ہیں بیوروکریسی، آپ کی عدالتیں، آپ کا پورا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اسلام نہیں ہے. سیکولرزم آپ کہہ سکتے ہیں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو جو ہے گھروں تک رکھیں یا مسجدوں تک رکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس تک، بس اس سے زیادہ نہیں، اوپر نہیں. باقی جو ہے وہ قانون جو ہے وہ سیکولرزم کا چلے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہیں. ہمارا اسلام کا ایک نظام ہے، سیاسی بھی ہے، ہمارا معاشرتی بھی ہے، ہمارا جو ہے عدالتی بھی ہے، ہمارا خاندانی نظام بھی ہے، عدالتی بھی ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہی اپنی قوم کو کہا کہ میں کیسے دوسرے علاقے کو سلیکٹ کر لوں، معبود کو سلیکٹ کروں، حالانکہ تم اس خدا کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں پورے جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دی ہوئی تھی، اب انہوں نے نہیں اس کو عمل کیا نا اس کے اوپر، تو اس وجہ سے ان سے چھین لی اللہ تعالیٰ نے امامت، اور وہ امامت ہمیں دے دی ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. تو اب ہماری جو شریعت ہے یہی قیامت تک چلے گی، شرعی موسیٰ تو نہیں نا چلے گی. تو وہ اب، لیکن اس وقت کے جو دور تھا اس میں یہی بنی اسرائیل ہی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی ہوئی تھی، اور صرف فضیلت نہیں دی ہوئی تھی، امامت نہیں دی ہوئی تھی، ان کو معجزے بھی دیکھیں کتنے زیادہ تھی. سمندر کراس کروایا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا. پھر من اور سلوا دیا، جب یہ دوسرے کراس کر کے دوسرے علاقے پہ صحرا میں گئے ہیں، ادھر دھوپ تھی تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، پھر کھانے کے لیے من اور سلوا دیے. پھر ان کے مطلب کیا نہیں دیا، ہدایت کے لیے تورات کی کتابیں دیں، وہ تختیاں دیں. تو مطلب اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے ہیں. سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پورا موسیٰ کی جو ہے قوم کا پورا پڑھا ہوا ہے. اس کے اندر بھی وہ جو گائیں والا واقعہ تھا کہ گائیں ذبح کرو، وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر اتنے زیادہ بہانے بنائے. مطلب اتنا سرکش قوم ہے یہ، بہت زیادہ انہوں نے مطلب اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود جو ہے نا ایمان ہی لے کر آئے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم یاد تو کرو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے، تم وہ دن یاد کرو جب تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو کہ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو کہ تمہیں بہت برا عذاب تمہیں دیتے تھے، بڑی تکلیف والا تمہیں دیتے تھے. اب وہ تکلیف والا عذاب یہ تھا کہ یقتلون، کہ وہ قتل کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَتَسْتَحْیُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُمْ، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی مِّن رَبِّکُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، جو کہ بہت ہی بڑا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے اوپر کہ ان کے بیٹوں کو جو تھے وہ قتل کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی اذیت تھی ان کے لیے. لیکن انہوں نے اس کی دیکھیں نا، بھول جاتے ہیں یہ لوگ، یہ بھول جاتے ہیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو دیے ہوئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو جنات بھی سارے ان کے کنٹرول میں تھے، ہواؤں میں کشتیاں بھی وہ
اڑتی تھی، مطلب کافی ان کے معجزے دیے ہیں، ان کو حکومتیں بھی دی ہیں، مطلب ہر چیز دی ہے. اس کے باوجود اس قوم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بلکہ کافی نبیوں کو قتل بھی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے تو سولی پہ چڑھائی دیا تھا. حضرت مریم کے اوپر انہوں نے کتنا الزام لگایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کے پورا جو ہے ان کی ساری چیزیں بتا رہے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کی سوچ، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، سارا کچھ. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم بھی تو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر بھی. دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں چھوٹی چھوٹی دی تھی فرعون کو، شاید کہ وہ باز آ جائیں. تو ہمارے اوپر تو اب وہ والی سزائیں تو نہیں آ رہی جس میں بندر بنا دیا جاتا تھا، یا پھر جس طرح قوم لوط کے ساتھ ہوا تھا، بستی الٹا دی تھی. تو یہ تو نہیں، لیکن زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، یا فرقہ واریت کی صورت میں ایسے عذاب، تاکہ شاید کہ مسلمان جو ہے ہوش میں آ جائے اور اللہ کا جو نظام ہے وہ امپلیمنٹ کرے. کیونکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہے، وہ امپلیمنٹ ہوگا تو پوری دنیا جو ہے وہ دیکھے گی نا کہ یہ نظام ہے جس کے اندر عدل ہے. کیونکہ کیپٹلزم بھی دیکھ لیا لوگوں نے، سوشلزم، کمیونزم بھی دیکھ لیا لوگوں نے، کوئی اس میں عدل نہیں ہے، تو پس ہی رہے ہیں. تو اب ایک ہی ماڈل رہتا ہے امپلیمنٹ کرنے والا، وہ ہے اسلامک ماڈل، اور وہ امپلیمنٹ وہ ہونے نہیں دیں گے یورپین کنٹریز آپ کی. اور اس کے لیے آپ کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور وہ اکٹھے ہونا نہیں کسی نے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو.